بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ کمرے میں تشریف لے آئیے، مجلس کا اہتمام ہوا چاہتا ہے. میں مجلس کی ابتدا کے عنوان سے گزارش کروں گا جناب سید عادی تقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سورہ سے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام حتی مطلع الفجر. مومنین، جیسا کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، میں تمام حضرات سے، تمام مومنین سے میں ایک بار پھر اب میں دستہ گزارش کر رہا ہوں کہ کمرے میں تشریف لائیے اور فرش اعظم کو سجائیے. مجلس کا کو بڑھاتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں جناب سید عقیل حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں. آپ کا تعارف مختصر میں یہی کرا سکتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہستی مولانا جناب قرار جون پوری صاحب کے پوتے ہیں، اور یہ آج ہمارے لیے شرف ہے کہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ منظوم ان کا لکھا ہوا کلام جو حدیث کے ساتھ بڑا مشہور ہے، آج اس سے ہمیں سرفراز کیجیے. شکریہ. محمد وآل محمد صلوات. حدیث قصہ کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا اردو میں، جو کہ میرے جناب قرار جون پوری صاحب کا تصنیف کردہ ہے، مسدس کی شکل میں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، ایک گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، بالخصوص اپنے تمام مرحومین اور وہ جو مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اس حدیث قصہ کے تصنیف کرنے والے میرے دادا قرار جون پوری، میرے چچا سید عبداللہ حیدر اور والد صاحب سید عبداللہ حیدر کی روح کو ہدیہ کر دیں. الفاتحہ. ایک دفعہ شہزادی کونین کی عظمت پر درود پڑھیے. منقول ہے یہ فاطمہ زہرا سے روایت، فرماتی ہیں وہ زیب دہے چادر عصمت. ایک دن میرے گھر آئے شہنشاہ رسالت، فرمایا کہ پاتا ہوں بہت تن میں نقاہت، اس ذوف کی شدت سے عجب حال میرا ہے. میں نے کہا حضرت کا نگہبان خدا ہے. گویا ہوئے پھر مجھ سے شہے یثرب و بطحا، کملی یمنی لا کے اڑھا دو مجھے بیٹا. سنتے ہی بجا لائی میں فرمان نبی کا، چادر میں یمن کی تن اطہر کو چھپایا. پھر دیکھا تو یوں چہرہ انور تھا کسا میں، وہ ماہ شب 4 دہن جیسے گھٹا میں. اس بات کو گزری نہ ہوگی ابھی گھڑی بھر، جو گھر میں میرے آ گیا بچہ میرا شبر. بولا کہ ہو خادم کا سلام آپ پا مادر، میں نے کہا آباد رہو اے میرے دلبر. کہنے لگا کیسی یہ مہک گھر میں بسی ہے، جیسے کہ شمیم جسد پاک نبی ہے. جزاک اللہ. فرمایا سلام آپ پہ بنت پیمبر. کہنے لگا کیسی یہ مہک گھر میں بسی ہے، جیسے کہ شمیم جسد پاک نبی ہے. میں نے کہا سچ کہتے ہو تم اے میرے پیارے، وہ زیر قصہ دیکھ لو نانا ہیں تمہارے، جس کے لیے خالق نے 2 عالم ہے سوارے. یہ ماہ یہ خورشید یہ تابندہ ستارے، محبوب کہا ہے جسے رب 2 سرا نے، لولاک کا خلط جسے بخشا ہے خدا نے. یہ سنتے ہی نزدیک ردا کے حسن آیا، تسلیم بجا لا کے سخن لب پہ یہ لایا. اے وہ کہ فزوں عرش سے ہے آپ کا پایا، ہم سب پر رہے تاب ابد آپ کا سایہ. حاصل ہو جگہ پہلو محبوب خدا میں، مل جائے اجازت کہ میں آ جاؤں قصہ میں.
فرمایا نبی نے کہ ضرور آؤ میری جان، آ جاؤ کہ ہے آج یہی مرضی یزداں۔ داخل ہوئے چادر میں حسن سن کے یہ فرما، تفسیر سے کچھ اور اجاگر ہوا قرآن۔ آیا نظر ایک پارے دل، دل کے برابر، یا اختر تاباں مہ کامل کے برابر۔ بعد اس کے بیوی کیا کہتی ہیں؟ بعد اس کے یہ فرماتی ہیں وہ صاحب توقیر، ساعت سے زیادہ نہ ہوئی تھی ابھی تاخیر، جو آ گیا گھر دوسرا بچہ میرا شبیر، فاقوں میں جسے کھانا ہے ایک دن تبر و تیر، مٹتے ہوئے اسلام کو پائندہ کرے گا، خود ہو کے فنا دین کو جو زندہ کرے گا۔ پاس آتے ہی تسلیم بجا لایا وہ دلبر، میں نے کہا خوش رکھے تمہیں خلق میں داور۔ پھر کہنے لگا آج ہے گھر کیسا معطر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نانا ہے یہاں پر۔ میں نے کہا ہاں دیکھو سلطان زمن ہیں، میں نے کہا ہاں دیکھو وہ سلطان زمن ہیں، اور پاس ہی نانا کے میرے لال حسن ہیں۔ یہ سنتے ہی چادر کے قریب آیا وہ دلدار، کہ عرض سلام آپ پہ ہو یا شہ ابرار، اے سرور دین ختم رسول رحمت غفار، بندہ بھی ہے حضرت سے اجازت کا طلبگار، حاصل ہو سعادت میری توقیر سوا ہو، پاس آپ کے آ جاؤں اگر اذن عطا ہو۔ ارشاد نبی کا ہوا اس وقت، ارشاد نبی کا ہوا ہاں ہاں چلے آؤ، مشتاق ہیں ہم جلوے عارض تو دکھاؤ، نانا کو مہک گے سوئے مشکیں کی سنگھاؤ، ننا سا گلا آ کے میرے رب سے ملاؤ۔ داخل ہوئے شبیر بھی یہ سن کے ردا میں، دو تارے کھلے ماہ یمانی کی ضیاء میں۔ ارشاد یہ فرماتی ہیں پھر بنت پیمبر، ساعت ابھی گزری نہ تھی جو آ گئے حیدر، مولائے جہاں نفس نبی زے غم داور، لشکر شکنے بدر و احد فاتح خیبر، منہ اپنا کسی جنگ سے موڑا نہیں جس نے، ساتھ احمد مختار کا چھوڑا نہیں جس نے۔ فرمایا سلام آپ پائے بنت پیمبر، میں بولے کہ میرا بھی سلام ہے میرے سرور۔ پھر مجھ سے یہ فرمانے لگے حیدر صفدر، کیسی یہ مہک ہے کہ گھر سارا معطر، یہ مشک کی خوشبو ہے نہ عنبر کی نہ گل کی، ہے نکھت پاکیزہ تنے ختم رسول کی۔ میں نے کہا ہاں زیر کسا ہیں شہ کونین، اور ساتھ ہی پہلو مقدس میں ہے سبتین، وابستہ ہے جن سے میرا آرام میرا چین، ثانی نہیں جن کا فلک و عرض کے مابین، رب جن کا خریدار ہے وہ در سمی ہیں، دو لال میرے خاتم خاتم کے نگی ہیں۔ یہ سن کے بڑھے سوئے کسا حیدر کرار، تسلیم بجا لائے ادب سے وہ خوش اتوار، کی عرض کے اے منتخب عزد غفار، بندہ بھی ہے حضرت سے اجازت کا طلبگار۔ ارشاد نبی کا ہوا اس وقت علی سے، آ جاؤ کہ دی میں نے رضا تم کو خوشی سے۔ مابین کسا حیدر صفدر ہوئے داخل، بیوی کہتی ہیں مابین کسا حیدر صفدر ہوئے داخل، پھر میں بھی گئی چادر اقدس کے مقابل، تسلیم کے بعد اذن نبی سے کیا حاصل، اور ہو گئی اس مجمع انوار میں شامل۔ جو صاحب قرآن کے قرین زیر کسا ہوں، ممکن نہیں کہ تا حشر وہ قرآن سے جدا ہوں۔ تین چار بند کے اوپر خاص توجہ آپ دیکھیے، جب پنجتن پاک کے سامنے یکجا ہو گئے، اس کے بعد جب پنجتن پاک کے سامنے ہوئے یکجا، ارشاد فرشتوں سے ہوا رب اولا کا، اے ساکنو افلاک کے یہ غور سے سننا، تم اہل یقین ہو کبھی شک کی جو نہ اصلا، معبود کو تم سب کی عبادت کی قسم ہے، خود اپنی ہی عزت کی جلالت کی قسم ہے۔ گردش میں شب و روز جو ہے گنبد دوار، یہ چاند یہ سورج جو زمین پر ہیں ضیاء بار، گیتی پہ دشت و جبل و سبز و کوہسار، یہ کشتیاں بہتی ہیں جو پانی پہ لگاتار، چادر میں بہم پانچ جو محبوب میرے ہیں، سب ان کی محبت کے سبب خلق کیے ہیں۔ جبریل نے کی عرض کہ اے مالک تقدیر، یہ کون سے بندے ہیں جن کی ہے یہ توقیر؟ جاری ہوئی اس دم لب قدرت پہ یہ تقریر، وابستہ انہی پانچ سے ہے دین کی تعمیر، ایک فاطمہ حوا سے فزوں جس کا شرف ہے،
ایک اس کا پدر فخر رسولان سلف ہے، ایک اس کا ہے شوہر جسے بھیجی گئی شمشیر، دو اس کے پسر خلد بری جن کی ہے جاگیر، وہ نام کے جن سے ہے میرے عرش پتنویر، ہیں احمد و زہرا و علی شب برو شبیر۔ میں ان سے ہوں کچھ دور نہ یہ مجھ سے جدا ہیں، کہنے کو تو بندے ہیں مگر نور خدا ہیں۔ جبریل نے کی عرض یہ درگاہ خدا میں، گر تیری رضا ہو تو بڑھوں راہ وفا میں، پہنچوں میں ابھی خدمت شاہ دو سرا میں، اور 5 کا بن جاؤں چھٹا جا کے کسا میں۔ ارشاد الہی ہوا جا میری رضا ہے، محبوب کو پہنچا دے جو پیغام میرا ہے۔ پھر روح الامی آئے بسط شوق زمیں پر، آتے ہی بڑے بحر سلامی سوئے چادر، بولے کہ سلام آپ پہ خاصے داور، اور رب کی طرف سے بھی سلام آیا ہوں لے کر، لایا ہوں سوئے بانی اسلام یہ پیغام، اللہ نے بھیجا ہے با اکرام یہ پیغام۔ گر آپ نہ ہوتے تو یہ عالم نہ سنورتا، یہ خشک و تر اللہ کبھی خلق نہ کرتا، دانا نہ کوئی دامن گیتی پا ابھرتا، دریاؤں سے بیڑا نہ کوئی پار اترتا، حقا کہ اگر پنج تنے پاک نہ ہوتے، پیدا یہ مہو مہر یہ افلاک نہ ہوتے۔ اس بند کے آخری مصرے میں جو ہے وہ آئے تطہیر سے نسبت ہے۔ پھر لے کے رضا آئے قصہ میں وہ نکو نام، کی عرض کے لایا ہوں یہ اللہ کا پیغام، فرمائی ہے یہ وہی خدا نے بسد اکرام، ہے پنج تنے پاک پہ انعام کا اتمام، اسیاں سے بری باطن و ظاہر کیا میں نے، تا حد طہارت نے طاہر کیا میں نے۔ اسیاں سے بری باطن و ظاہر کیا میں نے، تا حد طہارت نے طاہر کیا میں نے۔ پھر پوچھا علی نے کہ یہ ارشاد ہو حضرت، کیا نزد خدا اہل قصہ کی ہے فضیلت؟ فرمایا ملی ہے ہمیں تطہیر کی نعمت، اور ساتھ ہی احباب نے بھی پائی سعادت، ہے اس کی قسم جس نے رسالت مجھے دی ہے، شامل ہے اس انعام میں جو پنج تنی ہے۔ دنیا کے محافل میں اگر ہو کوئی محفل، جس میں میرے کچھ شیعہ و احباب ہوں شامل، اور اس میں بیاں آج کے دن کے ہوں فضائل، ان سب پر خدا رحمتیں فرمائے گا نازل۔ وہ تذکرہ اہل قصہ کرتے رہیں گے، بخشش کی ملک مل کے دعا کرتے رہیں گے۔ فرمایا علی نے کہ زہے رحمت باری، کیا خوب بڑھی عزت و توقیر ہماری، خالق نے ہمارے لیے تطہیر اتاری، دریائے کرم ہو گیا شیعوں پر بھی جاری، ہم جیسے پسندیدہ معبود ہوئے ہیں، شیعہ بھی ہمارے یوں ہی مسعود ہوئے ہیں۔ ارشاد پیمبر ہوا اس وقت علی سے، ہے اس کی قسم دی ہے رسالت مجھے جس نے، محفل میں جہاں جمع ہو کچھ شیعہ ہمارے، اور کوئی حدیث آج کی وہاں پڑھ کے سنائے، جو غم کا ہو مارا وہ مصائب سے رہا ہو، گر طالب حاجت ہو تو حاجت بھی روا ہو۔ ارشاد پیمبر ہوا اس وقت علی سے، ہے اس کی قسم دی ہے رسالت مجھے جس نے، محفل میں جہاں جمع ہو کچھ شیعہ ہمارے، اور کوئی حدیث آج کی ماں پڑھ کے سنائے، جو غم کا ہو مارا وہ مصائب سے رہا ہو، اگر طالب حاجت ہو تو حاجت بھی روا ہو۔ آخری بندہ، اس کے بعد ایک مقطع اور پھر ایک دعائیہ میں۔ یہ مجدہ سنا جب تو یہ کہنے لگے حیدر، قربان عطا و کرم و بخشش داور، ممتاز و سرفراز ہوئی آل پیمبر، احباب کو بھی ہو گیا اعزاز میسر،
فائز ہوئے ہم رحمت حق جوش پر آئی اور ساتھ ہی شیعوں کی بھی امید برائی. یہ مقطع کا بند ہے میرے دادا کرار صاحب. کرار مبارک کے ہوئی نظم یہ کامل, دے گا تیری کاوش کا صلہ خالق عادل. تو علم کے میدان میں کب تھا کسی قابل, اطرت کی مودت سے ہوئی سہل یہ مشکل. لایا ہے اسی در سے یہ انداز بیاں تو, ورنہ کہاں معصوم کا قول اور کہاں تو. یہ آخری دعائیہ بندے مومنین اپنی حاجات طلب کریں پنجتن پاک کے وسیلے سے. یا رب اولا واسطہ محبوب خدا کا, یا رب اولا واسطہ محبوب خدا کا, سلطان نجف بادشاہ قلعہ کشا کا, خاتون جنا بنت رسول دو سرا کا, مسموم سیاست حسن سبز قبا کا. یا رب ہے قسم تجھ کو حسین ابن علی کی, حاجت ہو روا خلق میں ہر پنج تنی کی. دفعہ درود پڑھ دیں محمد کیا کہنا ماشاءاللہ. اجازت ہو تو خطا تو مومنین کے لیے قطع جو محبت اہل بیت سے سرشار مجلس میں شریک ہوتے ہیں. مذہب پوچھو تو جعفری ہے مجلس, مذہب پوچھو تو جعفری ہے مجلس, مشرب پوچھو تو کوثری ہے مجلس, مشرب پوچھو تو کوثری ہے مجلس. اللہ نے جس کے گھر اتارا تارا, آج اس کے ستاروں سے بھری ہے مجلس. اور نہیں ایک قطع اور پڑھ دیں. یہ قبر میں جب سوال ہوگا ہم سے تو ہمارا کیا جواب ہوگا, اور ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے جو کہ ہمارے اذان میں بھی ہے, کلمے بھی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو وہ آتا نہیں ہے, تو لیکن بہرحال اس کا استعمال دیکھیے گا چوتھے مصرع میں. ہوں ہم تن ولا ولی کہہ دوں گا, ہوں ہم تن ولا ولی کہہ دوں گا, مرقد میں خفی کیا جلی کہہ دوں گا, مرقد میں خفی کیا جلی کہہ دوں گا. پوچھیں گے اگر کون ہے احمد کا وسیع, بلا فصل علی 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 کہہ دوں گا. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.